السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے۔ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت ہے یا افواہ، اس کو لے کر بھی آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ عثمان بزدار کی شکل سے کسے اعتراض ہے؟ کون ہے جو عثمان بزدار کی شکل کو پسند نہیں کرتا؟ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پولیس کا گھوڑا بے لگام کیوں ہے؟ ریفارمز بڑے سانحے کے بعد حکومت کو یاد کیوں آتی ہیں؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ آج 71 برس بیت گئے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو رحلت فرمائے، اور اس پر بھی بات کریں گے۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی آج پہلی برسی ہے، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ نظامی صاحب، سب سے پہلے کچھ جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب پوری طرح پر تول چکے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب انہوں نے مارچ کرنا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ پتے جن پہ ان کا تھوڑا بہت تکیہ تھا بھوا دینے لگے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سٹینڈنگ کہاں پہ ہے؟ بلاول صاحب کی آج کی بات تو بڑی کلیئر ہے۔ وہ پیپلز پارٹی والے تو جلدی کرا گئے ہیں ابھی تک جی، وہ کہتے ہیں اخلاقی مدد کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم نے جب نواز شریف کے دور میں بھی اپوزیشن میں تھے تو ہم نے دھرنا نہیں دیا، ہم نے فیض آباد پہ بھی دھرنا نہیں دیا، اب کیوں دیں گے؟ ہم دھرنوں کی سیاست نہیں کرتے، ہم دھرنوں کی سیاست نہیں کرتے۔ اب یہ تو ہو گیا معاملہ بلاول صاحب کا۔ جی جی، اب مولانا فضل الرحمان تو کوشاں ہیں، انہوں نے تو اپنی گرفتاری کا بھی خود اعلان کر دیا۔ ہاں جی، یہ بھی ہے۔ اور 5 عبدالغفور حیدری اور اکرم درانی اور 5 لوگ، مولانا عطاء الرحمان ان کو یہ قیادت سنبھالیں گے ان کی گرفتاری کے بعد، اگر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ تو پوری طرح تیار ہیں، میں نہ مانوں والی کیفیت۔ ویسے لیکن جی جی، یہ مولانا تو مولانا فضل الرحمان ہے، لیکن یہاں الٹا صاحب ہے، وہ مرغی بنے ہوئے ہیں۔ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی ہوئی، ایک طرف ہے مولانا فضل الرحمان درمیان میں، ایک طرف ہے پیپلز پارٹی، ایک طرف ہے PMLN۔ جی جی، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، جب وہ ملے تھے میاں نواز شریف سے، ان کی کمر میں درد تھی 2-3 ہفتے کے وقفے کے بعد، تو میاں نواز شریف تو کہنے لگے نتھنگ ڈوئنگ، کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اب آپ نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو بتائیں کہ آخری جو پچھلی جمعرات کو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی جیل میں، ڈائیلاگ ہوا کیا؟ اصل بات ڈائیلاگ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جی، وہ جو میری اپنی اطلاع ہے، وہ نظریاتی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو فوج سے لڑائی لڑنے کے حق میں نہیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے، جی، اور اس لیے میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلو، مولانا فضل الرحمان کا بھرپور ساتھ دو، اس پہ شہباز شریف کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جی آیا نو۔ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی تو ہم بھی ساتھ دیں گے، لیکن یہ تو بڑا عجیب لگے گا جی، کہ PMLN جو ہے وہ دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ لانگ مارچ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کے ساری ملک کا دو، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اس بارے میں اپوزیشن میں کنسنسس ہو، اور اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو شہباز شریف صاحب نظریاتی طور پہ جی جی، اس چیز کے خلاف ہیں۔ ٹھیک۔ نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، ووٹ کو عزت دو والے اب آپ معاملے نے پہ قائم۔ ڈیل والی بات کی ہے نا، جی جی، اب ڈیل والی بات جو ہے یہ تو ایک تکیہ کلام بن گیا۔ اب میری اطلاع یہ ہے، یہ جو چل رہا ہے کہ قطری بادشاہ نے ان کو کہا کہ حکومت کو اور آرمی کو بھی کہ جی ہم پیسے دے دیتے جانے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، طیب اردگان نے البتہ میاں نواز شریف کی سفارش کی خان صاحب سے، انہوں نے کہا جی دیکھیں جہاں تک ہمارے ساتھ ہمارا علم ہے، میں یہ آپ کو کہ نواز شریف نے جو ہمارے ساتھ کام کیا ٹرکش کا، کوئی مجھے نظر نہیں آئی، کوئی پیسے نہ دے رہے ہیں نہ لے رہے ہیں، نہ میاں نواز شریف تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پیسے کس بات کے دوں، میں نے تو چوری کی نہیں۔ دوسرے وہ نشاندہی کرتے ہیں اس چیز کی جی، کہ پناما گیٹ میں تو میں کنوکٹ ہی نہیں ہوا، میں تو ہوا ہوں اقامہ گیٹ میں، جی، یعنی وہ اقامے میں، دوسرے وہ جو مسٹرائل والی بات ہے، جی جی، آج اب غلط بدیر ان کو ابھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے بھی آج کہا کہ ہم وہ بتا نہیں سکتے جو جی، جج ارشد کے بارے میں جو وہاں حقائق سامنے آئے ہیں، ہاں وہ جی، کیونکہ وہ ان کا
کیس سن رہے ہیں اپیل. تو مقصد ہے کہ میاں نواز شریف تو مرتا کیا نہ کرتا ہارڈ لائن لیے بیٹھے ہیں. اور وہ ہارڈ لائن جو ہے اس لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی حکمران ہے جی, پی ایم ایل این اپوزیشن ہے, ان کی کسی صوبے میں حکومت نہیں. اس کے برعکس زرداری صاحب جو ہیں جی جی, وہ وہاں سندھ میں حکمرانی کر رہے ہیں. ٹھیک, نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی زور پڑے. وہ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں, آج قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا دیکھیں جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, آج انہیں کو پنجاب کے اندر جہاں سے 2 لاشیں گئی تھیں جی جی, یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی اور ان کی بیٹی, ان کو متون کیا جا رہا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, بات کرتے ہیں نظامی صاحب. اور دوسرا یہ بھی میں آپ سے جانوں گا کہ طیب اردوان کی جو سفارش تھی اس پہ کان کس نے دھرے, اور اگر دھرے تو اس کی شرائط کیا تھیں. شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. شفقت صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بڑی مہربانی, دعا چاہیے جی. یہ بتائیے جو یہ آج کل ڈیل کی اتنی بات چل رہی ہے, شیخ رشید صاحب بھی بڑے پر امید رہتے ہیں, یہ معاملات کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ جو پی ایم ایل این کے جو میاں نواز شریف کے حلقے وہ کہتے ہیں نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے نہ ہی ہم کو ایکسیپٹ کریں گے. فرینکلی عارف جی مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً کوئی مہینہ پہلے اخباروں میں یہ آیا تھا کہیں پہ کہ اگر یہ اربوں روپے جو کھا کے گئے ہیں, جو لوٹ مار کر کے گئے ہیں, اگر کہ یہ 10 12 15 20 ارب روپیہ جو بھی مجھے اب یاد نہیں ہے کیا فگر تھا, کہ وہ واپس کر دیں تو پھر پلی بارگین کی صورت ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو میں ایسے اسپیکولیٹ کروں اور کہوں کہ جی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. حقیقت ہے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک چیز کا مجھے پتا ہے کہ کسی قسم کا این آر او عمران خان صاحب تو نہیں دیں گے. ہاں جی, یہ تو واضح کر چکے ہوئے ہیں, کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں وہ اس بارے میں. اگر وہ کوئی اگر کوئی 20-25 ارب روپیہ پاکستان کو واپس کر دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس کے بغیر کسی قسم کا این آر او نہیں دیں گے. ہاں نہیں, وہ یہ کہتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی چوری کی نہیں ہے, پاناما گیٹ میں تو کنوکٹ نہیں ہوئے, ہم تو کنوکٹ ہوئے ہیں اس میں اقامے میں, تو ہم نے کوئی چوری نہیں کی, تو ہم سے کس بات کے پیسے مانگ رہے ہیں اور ہم کیوں دیں؟ پتہ نہیں. اب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ انہوں نے آج تک اتنے جو لاکھوں اربوں روپے کمائے ہیں انہوں نے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن تو ہے کوئی نہیں. آج تک یہ بتا نہیں سکے کہ وہ جو فلیٹ ہے لنڈن کے وہ کیسے بنے اور کہاں سے آئے پیسے. یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, جن کو بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ذرا ٹھیک آدمی ہے, $26 ملین کی ٹیٹیاں لگی ہیں ان کو, اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ $26 ملین کہاں سے آئے, کس بنیاد پہ آئے, کیونکہ انہوں نے تو کوئی پراپرٹی بار ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. موصوف کے بھی لنڈن میں فلیٹ ہیں, تو یہ سارے ایک ہی بھاؤ میں ہیں, اور زرداری صاحب تو خیر اخیرلی حد ہیں. تو یہ سب نے جو اس غریب ملک کو لوٹ مار کی ہے, اس غریب ملک کی اور اس غریب عوام کی, تو میں اگر فیصلہ کرنا ہو تو میں تو کبھی تک جب تک یہ کوئی 30 40 50 ارب روپیہ واپس نہ کریں, میں تو ان کو کوئی کسی قسم کی معافی نہ دوں. نہیں, ایک یہ بھی فارمولا چل رہا ہے کہ جی کوئی اور واپس کر دے اور وہ پلی بارگیننگ کے بغیر چلے جائیں. ایسی کوئی فارمولا قابل عمل ہو سکتا ہے تاکہ وہ سیاست بھی کرتے رہیں اور پیسے بھی دے دیں؟ دیکھیں جی, میں یہ پھر کہوں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اور اس ملک کی بربادی کے لیے ذمہ دار ہیں, ایسے لوگوں کو جب تک وہ اپنا سارا وہ پیسہ واپس نہیں کرتے, کسی قسم کی چھوٹ دینا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چھوٹ دیں. جی. اچھا شفقت صاحب, ایک بات اور بھی چل رہی ہے بڑی کہ یہ نیب کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, نیب کے قانون میں تبدیلی لانی چاہیے, اکانومی کے لیے بھی کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے, ایک اکنامک ایکارڈ ہونا چاہیے, اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. کیا یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے, چاہے وہ احتساب ہے یا احتساب کے نام پر ہے, اپوزیشن کو آن بورڈ لایا جا سکتا ہے؟ یہ لانے کی ضرورت ہے یا کوئی پولیٹیکل ول بھی ہے حکومت کی اس بارے میں؟
عارف جی بات یہ ہے کہ میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جس طریقے سے نیب نے پروسیکیوشنز کی ہیں اور جس طرح لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، کیونکہ اگر 90 دن یا 6 مہینے رکھ کے اور اگر چارج شیٹ نہ ہو تو اس سے یہ جو احتساب کا سارا عمل ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے واقعی پیسے ہڑپ کیے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس کے حوالے سے کیونکہ یہ میں مجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس میں قانون میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے۔ سوری میں صرف جی سر نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں ترمیم کی بات پہ آتا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے چلان پیش کریں، اس کی کنوکشن کرائیں، تاکہ احتساب کے جو عمل ہے اس میں لوگوں کا اعتماد ہو۔ پروسیکیوشن پہ سوال، اگر بڑے بڑے جو نون ڈاکو ہیں، بڑے نون ڈاکو جو ہیں، اگر وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے یا آپ کے پاس انویسٹیگیشن کمزور ہے، تو میں اس کے بارے میں افسوس کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ترمیم ایک دو چیزیں تو ہیں جن میں ترمیم ہونی چاہیے۔ کچھ فروغ نسیم صاحب نے میرا خیال ہے ترتیب بھی دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ پارٹیز کے آپس کے معاملات ہیں ان میں نیب کو نہیں آنا چاہیے۔ نیب کو وہیں آنا چاہیے جہاں پبلک آفس کو کسی نے مس یوز کر کے اپنے لیے، اپنے حواریوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ بنایا ہے۔ ادروائز یہ جو ہے نا پرائیویٹ پارٹیز کے اندر، پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کے اندر، آفٹر آل ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے پاکستان میں صرف ایک ادارہ نہیں ہے لا انفورسمنٹ کا، بے پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اور بھی ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، کے ادارے ہیں، ایف بی آر کے۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری چیز جو ہے وہ نیب نے دیکھنی ہے۔ نیب کوئی ایک امرت دھارا تو نہیں ہے۔ نیب کو چاہیے صرف ان چیزوں پر فوکس کرے کہ جہاں پہ کسی نے اپنے پبلک آفس کو مس یوز کر کے اپنے لیے یا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں یا جاننے والوں کے لیے کوئی ناجائز پیسے کمائے ہوں۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہ تو معاملہ نیب کا ہو گیا۔ دوسری جانب مولانا کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اب پر تول چکے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، اور اپنی گرفتاری کی بات بھی انہوں نے خود ہی کر دی ہے۔ کیا حکومت مولانا کو گرفتار کرے گی؟ اور اس مزاحمت کے لیے جو مولانا کرنے جا رہے ہیں، حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ تفصیلات کا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو جمہوری حقوق ہیں ان کے وہ ضرور ایکسرسائز کریں۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر یہ جو اسکول کے یا مدرسے کے بچے ہیں ان کو اگر کوئی زبردستی لاتا ہے سڑکوں پہ اور اپنے مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر مدرسوں کے بچوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ جی شفقت صاحب، یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے کہ آپ یعنی ایک پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے مدرسوں کو لے کے آئیں اور اس کو سیاسی سپورٹ کے طور پر ظاہر کریں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں ہم تو اس کا حصہ مورل سپورٹ دیں گے، حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو بڑی مشکل نظر آتی ہے کہ کوئی بامقصد قسم کی کوئی پولیٹیکل میسج جا سکتا ہے اس کے ذریعے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے۔ یہ کرنا چاہیں تو بڑے شوق، کیا عوام کو پتہ ہے یہ پٹے ہوئے لوگ ہیں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ فضل الرحمان کو ریجیکٹ کیا ہے 2 حلقوں سے، جے یو آئی کو شکست ہوئی ہے اپنا خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ تو ان کی تو کوئی ساکھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس شخص کے ساتھ ایسے القاب لگتے ہوں کہ جس سے سارا پاکستان کو پتہ ہو کہ ان کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے، تو ایسے شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ سوائے اس کے کہ مدرسوں کے بچوں کو اگر یہ استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ بچے بیچارے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تو ان کو دھکے سے لے کے آتا ہے، ادروائز اس کی تو کوئی ساکھ نہیں ہے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کی۔ اچھا شفقت صاحب، ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان اس کے چیئرمین رہے ہیں، آج کل فخر امام صاحب ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نواب زادہ نصر اللہ مرحوم تھے، اور آپ کا بھی کشمیر کمیٹی سے تعلق رہا ہے اس زمانے میں۔ یہ بتائیے کہ کشمیر کمیٹی کا کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو موجودہ تناظر میں؟ اگر نہیں آ رہا تو کیا رول ہونا چاہیے؟
کشمیر کمیٹی کا اور کشمیر سربراہ کمیٹی کا جو رول جی جی جب کشمیر کمیٹی بنی تھی نوابزار رسول اللہ صاحب نے اس کو جب ہیڈ کیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی سرکاری ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایک مخصوص پارلیمانی ادارہ ایسا ہو جو کہ فوکس کرے کشمیر پہ اور دنیا جہان میں کشمیر کے کاز کو پہنچانے میں، اس کو اجاگر کرنے میں، لوگوں کو بتانے میں ایک مددگار ثابت ہو۔ تو وہ نوابزار صاحب کے زمانے میں تو بہت کام ہوا۔ فضل الرحمان نے آ کے بالکل ہی زیرو کام کیا اور سوائے اس کے کہ منسٹر کالونی میں ایک کوٹھی پکڑ لی اور چند گاڑیاں اور گارڈ لے لیے اور اس نے یعنی کہ اس کے جو پرکس کہہ لیں آپ وہ سارے انجوائے کیے لیکن کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے کشمیر کمیٹی بھی بڑی ایکٹیو ہے، فخر امام صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک پورا کاز بنایا ہوا ہے اور دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ایک بڑا رول بنتا ہے کشمیر کمیٹی کا، اور وہ خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ کانٹیکٹ ہیں اس میں کشمیر کمیٹی بہت معاونت ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ کانٹیکٹ ضروری ہیں، اور ساری دنیا کے ساتھ پارلیمنٹس میں ہمیں اپنے اپنے کانٹیکٹس بنا کے اور مزید بڑھا کے وہاں پہ کشمیر کی بات جو ہے پہنچانی چاہیے۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہ تو ہو گیا، بلکہ یہ مومنٹم بڑھنا چاہیے کشمیر کمیٹی کا۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو لے کے خاصا ایک عجیب و غریب قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان شہباز گل صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بزدار کی شکل پسند نہیں وہ پارٹی چھوڑ دے۔ کس کو یہ شکل پسند نہیں ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ اس طرح اپنے ہی ساتھیوں کو آپ یہ الٹیمیٹم دے دیں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں اگر آپ کو وزیر اعلیٰ پسند نہیں ہے تو؟ فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ یہ شہباز گل نے کس سیاق و سباق میں بات کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو بنایا ہے، وہ ان کا عمران خان صاحب کا اعتماد ہے ان پہ، یقیناً پھر ساری پارٹی کے لوگوں کو جس کا اعتماد ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں کسی کو کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری اندرونی معاملات ہیں، ان کو بیٹھ کے افہام و تفہیم سے، لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں شہباز نے کیوں ایسی بات کی ہے، اس سے بلکہ یہ تاثر پڑتا ہے جیسے کہ بہت ہی کوئی ایسی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دن بدن بزدار صاحب جو ہیں وہ مزید پاپولر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے اور پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ ہاں شفقت صاحب، یقیناً آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ بزدار صاحب کے بارے میں جو یہ وضاحت انہوں نے کی ہے یہ نادان دوستوں والی بات ہے کہ آپ نے یہ ایک قسم کی پرسیپشن قائم ہوگی کہ پارٹی کے اندر ان کی بڑی مخالفت ہے اور عمران خان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں شاید ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ شہباز گل نے کس سیاق و سباق میں بات کی ہے، یقیناً ان کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو ایک پنجاب گورنمنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے سپوکس پرسن ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ ایک ہر دل عزیز چیف منسٹر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی ہماری اندرونی معاملات ہیں، یہ اس میں ہم اس کو طے کر لیں گے، اگر کوئی ایسا ہے تو میرے تو خیال میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا شفقت صاحب، آپ وزیر تعلیم ہیں، آپ نے کچھ حالیہ اصلاحات کا بھی ذکر کیا۔ اب جو آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں رادر، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ بنانی ہے، اور وہ تعلیم پہ بہت زور دیتے ہیں۔ خود بھی انہوں نے ہسپتال کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں بھی خاصی انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے، اور پاکستان میں سب سے برا حال جو ہے وہ تعلیم کا ہی ہے، اور بالخصوص خواتین کے تعلیم کا۔ پھر نصاب کے بارے میں بھی آپ نے کیا، تو اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں کہ یہ اس میں دو چیزیں جو مجھے نظر آتی ہیں جو آپ کی کرنے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بجٹری آؤٹ فلوز زیادہ ہوں، دوسرے اس کی جو سمت ہے درست کی جائے یعنی نصاب کے لحاظ سے، اور باقی جو یعنی تعلیم کے حصول کے مواقعوں کے حوالے سے۔ عارف جی، ہمارے پارٹی کا بڑی دیر سے یہ منشور تھا کہ تعلیم کے جو مختلف نظام چل رہے ہیں ملک میں، اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور بگاڑ ایسے پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں
ذہن بھی تقسیم ہو رہے ہیں, قوم بھی تقسیم ہو رہی ہے, کیونکہ تعلیم تو آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے نا. تو اگر آپ مختلف قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کا سوچنے کا طریقہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہ جو 3 نظام تھے, انگریزی اسکول, اردو اسکول اور مدرسہ اسکول, تو ان میں یکسانیت پیدا کرنی ضروری تھی. اس سلسلے میں ہم نے 2 اقدامات کیے ہیں جو کہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نقشہ تعلیمی نصاب جو ہے وہ بن رہا ہے اور انشاءاللہ بائی مارچ 5ویں تک کا نصاب جو ہے وہ تیار ہو جائے گا, پھر اکتوبر تک 8ویں تک کا ہو جائے گا, پھر اس کا نفاذ بھی شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ مدارس کی جو, کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں, انگریزی اسکولوں والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, سرکاری اسکولوں میں صوبے وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, اور مدارس بھی سٹیک ہولڈر ہیں. تو ہمیں کامیابی یہ ہوئی ہے کہ مدارس نے اس سارے پروگرام کو اون کیا ہے, اور اب وزارت تعلیم اور مدارس مل کے تعلیم کی بہتری کے لیے, مدرسوں میں جو تعلیم ہے اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اور اس سلسلے میں سارے مدارس کی رجسٹریشن ہوگی, اور اس کے بعد سارے مدارس کے بچے 10ویں 12ویں 8ویں 10ویں 12ویں کا امتحان بھی دیں گے. تو یعنی کہ وہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ساری دنیا کے کیریئرز کھل جائیں گے. ان کے لیے بھی, چاہے وہ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, فوج میں جائیں, پولیس میں جائیں, جہاں مرضی جانا چاہتے ہیں, تو وہ ایک پورا راستے کھل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کڑی شرائط بھی ہیں, اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور اگر رجسٹریشن نہیں ہوگی تو پھر کوئی ادارہ تعلیم اور تدریس نہیں کر سکتا رجسٹریشن کے بغیر. تو یہ ساری ایک بڑی کامیابی ہے, اور میں تو بڑا ممنون ہوں اتحاد تنظیم المدارس کا اور ہمارے علماء کرام کا کہ جنہوں نے اتنی ایک بڑی فراخ دلی سے پیش رفت کی ہے. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ ریزسٹنس تو مجھے عارف صاحب آپ کے اور میرے جاننے والے جو انگریزی اسکول ہیں جی ان کی طرف سے زیادہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انگریزی اسکول والے جو ہیں, یہ جو آپ کے اور میرے جان, ایک تو یہ فیسیں ان کی بہت بھاری ہیں, اور ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو امیر طبقہ جو وہاں جاتا ہے, جو باقی معمولی طبقہ ہے وہ بھی وہاں اسپائر کرتا ہے بھیجنے کے لیے, وہ ایک انگلش میڈیم ہے. پھر ایک جو پبلک اسکولز ہیں اور جو آپ کے جو سرکاری اسکول ہیں, تو آپ کیا ان کے جو نصابات ہیں یہ ان کو مرج کر کے مارچ سے یکساں ہو جائے گا معاملہ؟ اور دوسرے فیسوں کے بارے میں کوئی ریگولیٹ کرے ان کو. شفقت صاحب, اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو فیسیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جہاں تک تو جی جو نصاب ہے نا جی, وہ تو جب یکساں نصاب تک بن جائے گا, اس کی ساری ٹیسٹنگ ہو جائے گی, تو وہ تو سب پہ لازم ہوگا, چاہے وہ انگریزی اسکول ہیں, چاہے مدارس ہیں, چاہے سرکاری اسکول ہیں, سب پہ لازم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پرابلم فیسوں کا یہ ہے عارف جی کہ جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مارکیٹ پلیس ہے, آپ 5000 فیس والے بچے کو بھی بھیج سکتے ہیں, جگہ بھی بھیج سکتے ہیں, 10 بھی, 20 بھی, 25 بھی, 40 بھی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے انیشل فیصلہ کیا کہ میں نے بچے کو اسکول بھیجنا ہے. پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب کہ اگلے سال کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 5 سے 8% سے زیادہ انکریز نہیں ہو سکتی. جی اگر اس سے زیادہ انکریز ہوتی ہے تو والدین جو ہیں ان پہ بہت بڑا بوجھ بڑھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک اسکولوں کو یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو 1 سے زیادہ بچے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو فیسوں کا کنسیشن دینا چاہیے, جسے ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو اور طریقے بنائے جاتے ہیں جی کنسیشن, اور اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ بنایا جاتا ہے کہ جی کتابیں یہاں سے خریدیں, وہ خریدیں, اس کے اندر بھی کوئی اپنا حساب کتاب رکھا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انگلش اسکول والوں نے خدمت کی ہے, میں یہ نہیں کہتا جس طرح مدارس نے خدمت کی ہے پاکستان کی, جہاں ریاست نہیں جا سکی, اسی طرح انگریزی اسکولوں نے بھی کی ہے. لیکن اب معاملہ وہ پہنچ گیا ہے کہ فیسیں آسمان کو چھو رہی ہیں, والدین کے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ریلیف دینے کا انگریزی اسکولوں کو سوچنا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ والدین پہ پڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انگریزی اسکولوں نے بڑی خدمت کی ہے اور شاندار خدمت کی ہے. یکساں نظام تعلیم بھی نعرہ تھا, پولیس ریفارم بھی پی ٹی آئی کا نعرہ تھا. لیکن یہ بات ہے کہ افورڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے, عام آدمی بھی بیچ سکے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اگین تعلیم قوت خرید میں ہونی چاہیے, قوت خرید سے باہر نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, شفقت صاحب کے جوائن کرنے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے ڈیل کی, اور آپ نے کہا کہ طیب اردوان صاحب نے سفارش کی. ایک تو یہ بتا دیں کہ ان کی سفارش کہا کہ یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہماری ڈیلنگ ہے اس میں کوئی کک بیکس نہیں تھی, وہ ٹرانسپیرنٹ تھا. مطلب صفائی پیش کی انہوں نے, اور دوسرے معنوں میں دبل لفظوں میں ایک اور یہ سفارش بھی سفارش کی کہ بھئی آپ ان کو جانے دیں, چھوڑیں. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو ابھی تک یہ معاملہ مبہم ہی ہے. لیکن نظامی صاحب, جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو نواز شریف کی ڈیل ہے, دوسری ایک ڈیل ہمیں زرداری صاحب کی بھی نظر آتی تھی, سندھ گورنمنٹ کو ہٹانے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں, اور پھر پیپلز پارٹی کا ایک دم مولانا کو یہ مولانا کو ابنڈن کرنا جو ہے, حالانکہ مولانا جو ہے وہ زیادہ زرداری صاحب کے قریب رہے ہیں, جی ان کے نہیں ہیں. لیکن یہ ایک آپ نے اچھا یہ نقطہ اٹھایا کہ انہوں نے بالکل ڈچ کر دیا ان کو. یہ تو درست ہے بات. اگلے مورچوں سے, ڈائریکٹ اگلے مورچوں سے اخلاقی محاذ پہ, ورنہ تو آج بلاول صاحب ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہمیں قبول نہیں ہے, ان کو ہٹائیں گے, دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اخلاقی حمایت کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اپوزیشن کی سرکردہ جماعتیں, ان کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی ہے. تاریخی, ایک تو تاریخی ہے جو حال ہی میں ہوا. اعتماد کا فقدان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سو کالڈ کمیٹی بنی ہے, برابر کمیٹی, اور جو اے پی سی بنی ہے وہ بھی ٹھس ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب کی بیک ہی نہیں ٹھیک ہوتی. بلاول صاحب ادھر شمالی علاقوں میں کل جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں, جی اور پرسوں آپ کو پتہ نا کہ صدر کا بڑا کلیدی خطاب ہے. جی اختلاف تو کر نہیں سکتے. ہمیں یہ ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے نا اعتماد کا فقدان, اس کی ایک تازہ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن. جی پی ایم ایل این کو یہ شک ہے کہ یہ دانستہ طور پہ زرداری صاحب کی اشیر بات سے ہوا جو کچھ ہوا. اچھا, نون لیگ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو ہیں, اس کی وجہ کہ دو خاتون سینیٹر, ایک پی ایم ایل این کی ریلا مقصی جی اور ایک دلاور صاحب, ہاں, ان دو پہ ان کو نون لیگ کو یقین تھا کہ یہ بکیں گے. یہ دو 9 آدمی تھے نا, جی 7 آدمی پیپلز پارٹی کے, اتنی بڑی تعداد جو ہے, دیر از سم تھنگ. اب لیکن ایک اور چیز جو ہے, نئی چیز جو ہے, جی وہ ایک اور باتیں ہو رہی ہیں. کچھ پی ایم ایل این میں لوگوں کی کیلکولیشن ہے. اچھا, کہ یہ حکومت جو ہے اس میں یہ ناؤس چینج جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. یہ جو باتیں چل رہی ہیں نظامی صاحب, یہ صرف افواہیں ہیں یا حقیقت کے قریب بھی آپ کو بتانے لگا نا, جی یہ افواہیں نہیں ہیں, اس میں حقیقت نہیں مجھے پتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہو سکتی ہے جی کہ یہ ناؤس تبدیلی آ جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ اور آج تو گل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بزدار صاحب کی شکل جس کو پسند نہیں وہ پارٹی چھوڑ دے. اب یار ایک تو بات یہ ہے کہ آپ گل صاحب ان کے ترجمان ہیں, وہ تھوڑے سے ذرا نا تجربہ کار بھی ہیں, بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں, ان کو معاف کر دیا کریں. نہیں, یہ نظامی صاحب میں گل صاحب کو اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا. میرا گل صاحب آپ کے اعصاب پہ کیوں سوار رہتے ہیں؟ نہیں, میرے اعصاب پہ گل صاحب نہیں ہے سوار. ہم بہت بڑی اونچی باتیں کر رہے ہیں جو گل صاحب سے بہت اوپر. نہیں, گل صاحب سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میں آپ بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمد قریشی صاحب امیدوار, وہ دیکھیں نا, وہ اس چیز دیکھیں نا, ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ میرے خیال 2002 کی اسمبلی میں نومینیٹ کر دی, اس زمانے پیپلز پارٹی. بس وہ اس کے بعد وہ نیچے نہیں اترے کہ آئی ایم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ. اب یہاں وہ ہار گئے. اب وہ بجائے کہ ہار تسلیم کرتے, انہوں نے کہا 10 کروڑ روپے تو جہانگیر ترین نے لگائے میرے خلاف. پیسے لگانے سے کوئی کینڈیڈیٹ ہارتا ہے؟ مجھے بتائیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور خاص طور پہ اتنی مقبول پارٹی, تبدیلی کی پیامبر پارٹی کے وہ. اور وہ دوسرا ایک نوجوان لڑکا تھا, بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا, جس نے ان کو ہرا دیا. بہت ہی وہ الٹیمیٹ ہیومیلیشن تھی ان کی. اور یہ ویسے ان کی قسمت میں نہیں تھا, ان کی تقدیر میں لکھا نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے. لیکن اگین کم آن ٹو دی پنجاب, میرا خیال ہے شاید وزیر اعظم بھی نہ بن پائے, یہ باتیں وہی رہ جائیں اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے, استحکام آ جائے. سن لینا میرے سے, جی
اکانومی اور نیچے آئے گی. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوگا, اس سے گڑبڑ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اتنی اکانومی خراب ہو کہ لوگ خود ہی سڑکوں پر نکل آئیں. اس صورتحال میں پھر کہا جائے گا کہ میرے عزیز امتوں قومی حکومت بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت قریشی صاحب کی چاندی ہو جائے گی, اور قریشی صاحب کو کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور پی ایم ایل این کی پہلے ہی ان کو آشیرواد حاصل. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے. آج یوم وصال ہے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب 71 برس بیت گئے قائد اعظم محمد علی جناح کو رحلت فرمائے. ایک ایسی شخصیت جس نے دنیا کا نقشہ بدلا, لیکن بہت سے سوالات ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ آج کی سیاست کیا قائد اعظم کے فلسفے کے مطابق ہے, آج کا پاکستان کیا قائد اعظم کے افکار کے متعلق ہے. اسی سے متعلق ہم بات بھی کریں گے. ہمیں چیئرمین جناح رفیع فاؤنڈیشن امتیاز رفیع بٹ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد بھی جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناح رفیع فاؤنڈیشن, واٹ از جناح رفیع فاؤنڈیشن, یہ جناح کے نام سے منسوخ کیوں کی گئی؟ اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ کی ضرورت نہیں تھی, میں ہی آپ کو بتا دیتا. میرے بڑے عزیز دوست ہیں جی جی, اور یہ انہوں نے بڑی خدمت کی. ان کے والد صاحب جو ہیں رفیع بٹ صاحب جو تھے, جی جی, وہ قائد اعظم کے دفتر راز تھے اور لاہور آتے تھے, ان کو ہوسٹ کرتے تھے. انفارچونیٹلی میرے خیال سے ارلی 50s میں ان کا ایک پلین کریش میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جی جی, اس وقت بٹ صاحب بالکل میرے خیال سے 2-3 سال کے ہوں گے. اچھا, آئی گیس سو. اور یہ انہوں نے بڑی خدمت کی, اور اس میں میں نے بھی تھوڑا سا ڈول اس طرح ڈالا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنے والد صاحب کی حوالے سے قائد کی لیگیسی کو اجاگر کریں. تو یہ بڑا انہوں نے کام کیا. تو ان سے پوچھتے ہیں جی جی, بٹ صاحب آپ کے نزدیک جو یہ یوم قائد اعظم پہ تو یقیناً آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم اکثر آپ نے سنا ہو کہ ایک مصرع جو مجھے یاد نہیں کس کا ہے, ایک آیت ہم شرمندہ ہیں. واقعی کوئی شرمندہ ہونے والی بات ہے یا فخر والی بات ہے یا کوئی درمیانی سی بات ہے؟ نظامی صاحب, پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ میرے بڑے پیارے دوست ہیں, اور میں ایک سیدھا سادہ کاروباری بندہ انسان تھا اور ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا, اور جس کے اندر بزنس واز مائی وے آف لیونگ, اور سوچ رہا تھا یورپ جاؤں, امریکہ جاؤں, کہاں رہوں, کہاں بزنس بہتر کروں. اور ایک دن آپ میرے دفتر آئے لنچ پہ میری انویٹیشن پہ, تو آپ نے قائد اعظم اور رفیع بٹ کی تصویر دیکھی اور آپ نے میرے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کے والد, تو آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. تو میں یہ کہوں گا اس چیز میں دھکا آپ نے مجھے مارا, اور 30-31 سال ہو گئے ہیں میں اپنے والد کی ریسرچ, قائد اعظم کی ریسرچ اور پاکستان کی ریسرچ میں ہی انوالو رہا جناح رفیع فاؤنڈیشن میں. یہاں تک کہ جو میرا بزنس ہاؤس ہے رفیع گروپ, اس کو میں نے کم ٹائم دیا اور اسی چیز میں چل گیا. تو دھکا بھی آپ نے مارا, نکالا بھی مجھے آپ نے اس میں سے, کہ آپ نے مجھے گائیڈ نکالا بھی آپ نے, اور گائیڈ بھی مجھے آپ نے کیا, اور پہلا آرٹیکل بھی آپ نے اسد اللہ غالب سے لکھوایا رفیع بٹ کی ریسرچ پہ, اور جرنلسٹ تھے. تو میں یہ کہوں گا جب میں آپ کی شکل دیکھتا ہوں تو مجھے خیال یہ آتا ہے کہ اس شخص نے مجھے دھکا دیا, ایک میری زندگی بدلائی. جب بٹ صاحب یہ بتائیں جی, میں تو کہوں گا زندگی میری اچھی. جی جی, یہ صحیح ہے. جی فرمائیں. آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ آج کیا آپ کے نزدیک اسیسمنٹ میں نے پوچھا کہ قائد کا پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کہاں جانا چاہیے؟ نظامی صاحب, آج ایک بہت افسوسناک دن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 71 ایئرز پہلے آج اللہ کو پیارے ہوئے تھے اور اس قوم کو بے بس چھوڑ گئے تھے. یہ ان کے بس سے باہر تھی بات. یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے اور بالکل ہی نہیں ہے. آپ کی, آپ کے چچا کی, آپ کی آرگنائزیشن کی
بہت جنگجوجہد رہی کہ ایک قائد کا پاکستان بنے، مگر انفارچونیٹلی بیچ میں ملٹری رولرز آئے لائک ضیاء الحق، جن کے خلاف آپ کا ادارہ لڑتا رہا، مار کھاتا رہا اور قائد اعظم کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کیونکہ ضیاء الحق کو 10 سال مل گئے تھے افغانستان میں اور باقی چیزوں میں بھی، تو یہ قائد کا پاکستان کافی بدلا دیا گیا۔ تو یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے۔ اگر ہم خالی قائد اعظم کی کوٹیشنز، ان کی سپیچز، جس طرح وہ پاکستان چاہتے تھے اور جس لیے چاہتے تھے، ہم اس کو آج بھی فالو کریں، یہ قائد کا پاکستان بنتا ہے۔ بٹ انٹرنیشنل انٹرسٹ اتنے زیادہ آگے اور آ جاتے ہیں کہ ملک بدلتے جاتے ہیں۔ ٹھیک، بٹ آپ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو نہیں بھولتے، ان سے سبق لینا ہوتا ہے اور ان کی ڈائریکشن میں ہی چلنا ہوتا ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، یہ بتا دیں، آپ نے ملٹری رولرز کی بات تو کی ہے، لیکن جو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک قائد اعظم کے افکار پہ جو فیوڈل لیڈ رہی ہے اور جاگیردارانہ لوگ جو رہے، سرمایہ دارانہ، انہوں نے کہاں تک قائد اعظم کے افکار پہ عمل دیکھا کیا؟ جائے سیاستدان ہو یا فوجی ادوار ہو، دونوں نے قائد اعظم کو کوئی، لیکن امتیاز صاحب کی جو ریسرچ ہے وہ اس سے متعلق کیا کہتی ہے؟ امتیاز صاحب، آپ نظامی صاحب سے ایگری کرتے ہیں؟ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ ایکچولی اگر آپ لیڈرشپ پہلے 10 سال کی دیکھیں تو وہ لیڈرشپ کچھ اور تھی اور پھر ماشاء اللہ لگتی ہے، اور وہ 10 سال میں بھی کوئی 8 یا 9 پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے اور کیا گیا۔ اور وہ وجہ تھی بیکاز دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک سوویت یونین تھا، ایک کیپٹلزم تھی۔ ہم امریکہ کی گود میں گئے اور نیچرل بنتا تھا، اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کی اکنامک حالات زیادہ اچھے ہوں اور پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی سٹرونگ ہو جو اپنی مرضی بھی کرے اور ان کی مرضی مت مانے۔ تو آرمی جرنیل جب آتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کو بریک کر کے آتا ہے، تو اس کو اپنی لیجیٹمیسی کی پڑ جاتی ہے، اور پھر امریکہ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ایک جرنیل سے ڈیل کرنا دین اے پاپولر لیڈر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امتیاز صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، یاز رفیع بٹ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نظامی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ 11 اگست کی جو سپیچ ہے، آئی تھنک ریاست مدینہ کے جو بنیادی اساس تھے وہ اس کی عکاسی کرتی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے پرائم منسٹر اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔